نقش زندگانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ ماہ شعبان 4 ہجری کی تیسری تاریخ کی صبح تھی جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر بھی جناب ام الفضل کے خواب کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور آپ کی ابتدائی زندگی کا آغاز بھی ام الفضل کی خدمات سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ام الفضل نے یہ بیان بھی دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے ظہور کی مسرت کے ساتھ گریہ بھی فرمایا اور ام الفضل اور ام سلمہ کے سوال پر اس انجام کی نشاندہی کی جو اس فرزند کی زندگی کے خاتمے پر مصائب اور شہادت کی شکل میں پیش آنے والا ہے۔ ظہور کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حکم پروردگار کے مطابق حسین نام رکھا جو اس سے پہلے کسی بچے کا نام نہیں تھا، اور قدرت نے اسے اپنے خزانہ خاص میں محفوظ کر رکھا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ جس طرح شخصیت لاسانی ہے اسی طرح نام بھی بے مثال اور لاجواب رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اپنے زیر اہتمام عقیقے کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کا یہ انوکھا انتظام کیا کہ بچے کو اپنی زبان مبارک یا انگشت مبارک کے ذریعے سیر و سیراب کر دیا کرتے تھے اور کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ فرماتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی اس نقطہ کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی ہے اور آپ کو دودھ ایمان کے مرکز سے ملا ہے۔ آپ کے القابات میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر اور سید الشہداء مشہور القاب ہیں، اور کنیت ابو عبداللہ ہے جسے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت کا امتیاز یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر جبرائیل امین ملائکہ کی فوج لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، اور اس سلسلے میں بعض موتوب ملائکہ کی بخشش کا بھی انتظام ہو گیا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن ترک اولیٰ کی بنا پر ان پر عتاب نازل ہو گیا تھا، اور عظمت حسین علیہ السلام کے اظہار کے لیے رب العالمین نے ان کے عتاب کو برطرف فرما دیا۔ روایت میں ان کے نام فطرس اور دردائیل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کا سال اسلامی تاریخ میں کسی بڑے حادثے کا سال نہیں، لیکن اس کے بعد اسلام چاروں طرف سے نرگائے اعداء میں گھر گیا اور اسے سب سے پہلے کفر و شرک کے تمام احزاب سے بیک وقت مقابلہ کرنا پڑا، جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا پہلا تاثر تھا کہ کفر و شرک اور یہودیت نے چاروں طرف سے گھیر کر اسلام کو فنا کر دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور جد بزرگوار ایک میرے پدر بزرگوار کی طاقت کے اعتماد پر سب سے مقابلہ کے لیے تیار ہیں، اور آخر میں پھر کل کفر کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے امام حسین علیہ السلام کی اس ذمہ داری کا بھی اعلان کر دیا کہ جب اسلام چاروں طرف سے نرگائے اعداء میں گھر جائے تو اس کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے ہی گھرانے پر عائد ہوتی ہے، اور کل کفر کے خاتمے کا عمل اپنے ہی گھرانے کو انجام دینا ہوتا ہے، جس کا دوسرا منظر اسلام کی تاریخ میں کربلا کے میدان میں پیش آیا، اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا اور انتہا یکساں حالات کا نمونہ بن گئی۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح کا واقعہ پیش آیا جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا موقع تھا، اور جس پر آپ علیہ السلام نے اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی صلح کے موقع پر عمل درآمد کیا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولائے کائنات علیہ السلام نے صلح میں حصہ لیا تھا، ورنہ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی زور خیبر شکنی تھا، اور حسین علیہ السلام بھی جہاد کربلا کا حوصلہ رکھتے تھے۔ 7 ہجری میں اسلام کو بدترین دشمن یہودیوں سے سابقہ پڑا، جہاں جملہ مسلمانوں کے فرار کر جانے کے بعد مولائے کائنات نے خیبر کو فتح کر لیا، جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا موقع تھا، جس کا نمونہ اس دن پیش آیا جب تمام بڑی شخصیتوں نے یزیدیت سے خوف زدہ ہو کر آنا نشینی یا راہ فرار اختیار کر لی، اور امام حسین علیہ السلام اپنے اہل حرم کے ساتھ کسر یزیدیت کی چولیں ہلا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے منصوبہ کو مکمل کر کے دکھلا دیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا،
جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے عفو و کرم کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھ لیا کہ منافقین کس طرح کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح شریف افراد کو تلیق افراد سے الگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تلقاء کے خطرے سے محفوظ رہا جائے اور اسلام کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کر دیا جائے۔ 9 ہجری میں عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ ہوا تو اس میں امام حسین علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت کی اور سب سے کم سن بلکہ بالکل کم سن ہونے کی بنا پر اپنے نانا کی آغوش میں میدان میں آئے اور یہ واضح کر دیا کہ حق و صداقت کا مارکا سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا، اور جس شخص کو اپنی صداقت پر اعتماد ہوتا ہے اسے ایسے مارکا میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نانا کے اس طرز عمل کی بھی تجدید کربلا کے میدان میں کی جب عیسائی عورت میمونہ کی گود کے پالے یزید کے لشکر کے مقابلے میں حق و صداقت کا سب سے کم سن مرقع علی اصغر علیہ السلام کی شکل میں پیش کر دیا اور فوج دشمن کو اس طرح منہ پھیر پھیر کر رونے پر مجبور کر دیا جس طرح عیسائی اپنی شکست مان کر جزیہ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا جہاں حج سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام غدیر ہم پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی مولایت کا اعلان کیا اور تمام بڑے بڑے اصحاب نے سمیت حضرت عمر کے مولایت کی مبارکباد پیش کی اور حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی جس کے بغیر 3 دن تک قافلہ آگے نہ بڑھ سکا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیابان میں ٹھہرے رہے۔ 11 ہجری میں 28 صفر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اور اہل بیت کے گھر میں مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی مصیبت یہ سامنے آئی کہ زندگی بھر جانثاری کا دعویٰ کرنے والے افراد نے جنازہ میں بھی شرکت نہ کی، سقیفہ میں خلیفہ سازی کا عمل انجام دیتے رہے، اگرچہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر ہم کے میدان میں خلافت کا فیصلہ کر چکے تھے اور تمام سقیفہ ساز افراد کو اس حقیقت کا علم تھا اور خود اس تقریب میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ اس کے بعد دوسری مصیبت یہ آئی کہ مولائے کائنات سے حاکم وقت کے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلے میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، دروازے پر آگ لگائی گئی اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کو شکستہ کر کے ان کے فرزند محسن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ان تمام مصائب کا باغور مطالعہ کر رہے تھے اور اسلام کی راہ میں ایسی ہی قربانیاں پیش کرنے پر آمادہ تھے تاکہ دین خدا کسی دور میں لاوارث نہ رہنے پائے اور اسے ہر دور میں قربانی دینے والے فراہم ہوتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 75 یا 95 دن کے بعد خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی انہی مصائب اور مظالم کے زیر اثر دنیا سے رخصت ہو گئیں اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جس کا سب سے بڑا مظہر امیر المومنین علیہ السلام کا سکوت اور آپ علیہ السلام کی مسلسل 25 سالہ خانہ نشینی تھی، جس میں اہل بیت علیہ السلام کے خدمات کا سلسلہ تو جاری رہا لیکن اقتدار پرست تاریخ نے ان خدمات کو قابل توجہ نہیں سمجھا اور ان مخلصین کے بیانات اور تحریروں کو محفوظ نہیں رہنے دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس 6 سال میں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس کا قیاس بعد کی زندگی پر کسی انداز سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کبھی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً گودی میں اٹھا لیا کہ مجھے حسین کے گریہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں آ کر گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کر اٹھا لیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اسے پہچانو، اس کا احترام کرو اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرنا۔ اگر کبھی پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ کو طول دے دیا۔ اگر کبھی عید کے دن مچل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پشت پر بٹھا کر ناکا کا انداز اختیار کر لیا۔ اگر کبھی بچہ آہو کا تقاضا کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک بچہ آہو حسین علیہ السلام کے حوالے نہ کر دیا۔ اگر مباہلہ کے میدان میں لے گئے تو اپنی گودی میں اٹھایا تاکہ حسین کو راستہ چلنے کی زحمت بھی نہ ہو۔
اگر آگوش میں ابراہیم جیسا فرزند رہا اور قدرت نے کہہ دیا کہ ایک کو اختیار کرو تو ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو بچا لیا۔ اگر کبھی حبیب ابن مظاہر کو حاک قدم حسین علیہ السلام کو آنکھوں سے لگاتے دیکھ لیا تو حبیب کو گودی میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کا قدردان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے امام حسین علیہ السلام کی 5 ازواج کی نشاندہی کی ہے۔ جناب شہر بانو، جنہیں شاہ زنان بھی کہا جاتا ہے، آپ کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آپ کا انتقال امام علیہ السلام کے ظہور کے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا۔ لیلہ بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود، یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ رباب بنت امراء القیس، یہ جناب علی اصغر علیہ السلام اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی تھیں، جو واقعہ کربلا میں موجود تھیں اور کربلا کے بعد تقریباً 1 سال تک زندہ رہیں، لیکن کبھی سایہ میں نہیں بیٹھی کہ دھوپ میں لاش امام حسین علیہ السلام دیکھ کر یہ عہد کر لیا تھا کہ تا حیات سایہ میں نہ بیٹھیں گی۔ ام اسحاق دختر طلحہ بن عبداللہ تھی۔ اسی نام کی ایک بی بی امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے بچوں سے اور ان سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ بی بی جناب ام اسحاق امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ قضائیہ بھی امام حسین علیہ السلام کی دیگر بیویوں کی طرح بلند درجات کی مالک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی 6 اولادیں تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دور میں کچھ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ان میں سے اہم یہ ہیں: مباہلہ، حدیث قصہ کا واقعہ، مہاجرین اور انصار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا اور واقعہ غدیر۔ اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں بابا کے ساتھ جنگ جمل و صفین اور نہروان میں شریک ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی بیعت اور صلح میں ان کے مددگار تھے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو خط یزید نے لکھ کر کہا کہ مدینے والوں سے عمومی طور پر اور حسین بن علی علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر سے خصوصی طور پر میری بیعت لی جائے۔ اگر یہ دونوں بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ان کو قتل کر کے ان کے سر میری طرف بھیج دو۔ جب یہ خط ولید کے پاس پہنچا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلا کر یزید کا پیغام سنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت علیہ السلام کو لے کر حج کے ارادے سے مکہ کی طرف چلے گئے، اور ابن زبیر بھی پناہ لینے کے لیے مکہ چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک اہم ترین سبب یزید کا کھلم کھلا فسق و فجور اور سنت نبوی کی بے حرمتی کرنا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے بدعت کی روک تھام کے لیے قیام کیا اور فرمایا، میں کسی شر، فساد اور ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں صرف اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بیعت یزید کے انکار کی خبر کوفہ یعنی شیعوں کے مرکز میں پہنچی اور امام حسین علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، تو کوفہ میں لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ کوفیوں کے بلانے اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خط کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے والی کوفہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو والی مقرر کر دیا، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے لشکر جمع کیا۔ امام حسین علیہ السلام مسلسل سفر کرتے رہے اور 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے اور وہیں قیام کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی بے وفائی اور دھوکہ دہی کو دیکھا، جبکہ وہ پہلے آپ علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کر چکے تھے، اہل کوفہ کے رویے اس حد تک تبدیل ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا
کہ تم لوگوں نے ہی خطوط لکھ کر مجھے بلایا تھا، تو کوفیوں نے صاف انکار کر دیا۔ امام علیہ السلام کے سامنے ایک بار پھر کربلا میں یزید کی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سر تسلیم ہم نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا تو یزیدی لشکر نے جنگ شروع کر دی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر تیروں کی بارش کر دی۔ بہت سارے اصحاب تیروں سے زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جنگ شدت اختیار کر گئی اور گھمسان کا رن پڑا تو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے 50 اصحاب جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے لاشیں گر رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یکے بعد دیگر شہادت کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے اصحاب باقی رہ گئے تو یزیدی لشکر نے حسینی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے بھی سب کے سب شہید ہو گئے۔ جنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اب میدان میں لشکر یزید کے سامنے تن تنہا سید الشہداء ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک لائن نے امام حسین علیہ السلام کے سینے میں 3 نوکوں والا تیر مارا جو دل پر جا کر لگا۔ یزیدی لشکر نے تلواروں اور تیروں سے حملہ کیا تو بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے آپ علیہ السلام زین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے اور زمین کربلا پر آ گئے۔ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا نے سجدہ کیا تو اتنے میں شمر لائن آگے بڑھا اور خنجر کی 13 ضربوں سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ کربلا میں مردوں میں سے صرف امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام باقی رہے جو شدید مریض تھے اور جنگ میں شرکت نہ کر سکے کیونکہ انہی سے نسل امامت کا سلسلہ چلنا تھا، تو یہ مشیت الہی تھی۔ آخر کار 3 دن کے پیاس سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام پر بنی امیہ کی طرف سے کیے جانے والے ظلم و ستم نے مسلم اور غیر مسلم ہر صاحب ضمیر کو خون کے آنسو رلا دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے الصادق ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔